بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اسلام نے ہمیں آپس کے اندر اتفاق و اتحاد، پیار محبت سے رہنے کا حکم دیا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، اور فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم۔ لہٰذا اگر مسلمان سے جھگڑا ہو جائے اپنے بھائیوں کے درمیان تو فرمایا فاصلحوا، ان کی آپس میں صلح کرا دو۔ کیونکہ مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی سے جب ناراض ہوتا ہے تو یہ گویا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، پھر ہر اس بندے کی بخشش کی جاتی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرتا ہو، شرک نہ کرتا ہو، تو ہر اس بندے کی بخشش کی جاتی ہے۔ مگر جو مسلمان بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، اس سے ناراض ہے، اس کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے ان دونوں کو آپس میں چھوڑ دو، یعنی ان کی بخشش نہ کرو، ان کو آپس میں چھوڑ دو، مہلت دو، یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ہر ہفتے میں 2 دن یعنی پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، پھر ہر مومن بندہ کی بخشش کی جاتی ہے، مگر جو مسلمان بندہ دوسرے مسلمان بھائی سے کینہ رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، بغض ہے، دل میں اس سے ناراضگی ہے، ان کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو، یعنی ان کی بخشش نہیں، یہاں تک کہ وہ دونوں عداوت دشمنی کو ختم نہ کر لیں، اس سے باز نہ آ جائیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت خراش ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ جس آدمی نے ناراضگی کی وجہ سے اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک میل ملاپ چھوڑے رکھا، بول چال بند کر دی، قطع تعلقی اختیار کی، یعنی اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، 1 سال تک ناراض رہا، تو گویا کہ اس نے اس کا خون کر دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا، یعنی اتنا 1 سال تک ایک دوسرے سے ناراض رہنا یہ قتل کے برابر گناہ ہے، قتل کے ناحق قتل کرنے کے قریب گناہ ہے۔ یہ کتنی سخت وعید کی بات ہے۔ تو اس لیے ہمیں آپس کی ناراضگی کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان بندہ دوسرے مسلمان بھائی سے ناراض ہے تو ان کی آپس میں ہمیں صلح کرانی چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس کا درجہ اور ثواب نفلی روزے سے، نفلی صدقے سے، نفلی نماز سے بھی زیادہ ہے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں دشمنی رکھنے والوں کے درمیان صلح کرانا یہ بہت بڑا ثواب ہے، یعنی نفلی نماز، نفلی صدقہ، نفلی روزہ سے زیادہ افضل ہے کہ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آپس میں فساد پھیلانا، ایک دوسرے کو دوسرے سے لڑانا، یا ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے 2 مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہو جائیں، دشمنی اختیار کر لیں، فرمایا یہ آپس میں فساد پھیلانا یہ ایسی بری چیز ہے کہ جو دین کو مونڈنے والی ہے اور دین کو برباد کرنے والی ہے، یعنی آپس کی ناراضگی کی وجہ سے انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری طرف تم سے پہلے امتوں یعنی یہود و نصارہ کی ایک بیماری حسد اور جلن، یعنی ایک دوسرے کا حسد دل میں بھر لانا، یہ بھی تمہاری طرف آ گئی ہے بیماری، یعنی یہ یہود و نصارہ کے اندر یہ بھی برائی تھی، یہ بیماری تھی، تو تمہاری طرف بھی منتقل ہو گئی ہے۔ اور فرمایا اور بغض اور عداوت یہ مونڈنے والی ہے، یہ مونڈنے والی ہے۔ اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، یعنی بغض، عداوت، دشمنی یہ مونڈنے والی ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈنے والی ہے، دین کو مونڈ دیتی ہے اور دین کو برباد کر دیتی ہے۔ یعنی آپس کی عداوت اور دشمنی یہ انسان کے دین کو برباد کر دیتی ہے۔ ظاہری طور پہ آدمی نظر آ رہا ہے کہ دین ہے، لیکن حقیقت میں اس کا دین ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کی ناراضگی، آپس کی دشمنی کو ختم کریں۔ ہم اتنے
کیا نام ہے حج بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور سارے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں، پگڑی بھی باندھتے ہیں، سارے نیک اعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری آپس کی ناراضگیاں ایسی ہیں کہ بھائی بھائی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ، باپ بیٹے کے ساتھ، ماں بیٹی کے ساتھ، بیٹی ماں کے ساتھ آج بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اور انسان کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور ایسے گناہ سے بچنا چاہیے جو انسان کو دین سے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آپس کے اندر الفت و محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صلح صفائی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔